اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس رات ہم چراغاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، شب بارات، اور ہے بھی یہ فضیلت والی رات اور دعائیں قبول ہونے والی رات، تو کیا اس رات میں جو قبر والے ہیں، کیا ان کو بھی اس رات کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی اس رات میں کوئی فیض ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں تو یہ جو رات ہے، پہلی جو امتیں ہوا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کچھ راتیں، کچھ ٹائم ایسا دیا ہے کہ جس میں عبادت کر کے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جو امتیں ہوا کرتی تھی ان کی عمر بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، بہت وقت ہوتا تھا ان کے پاس، اور ان کے جو جسامت ہے وہ بھی، ان کے قد بھی بڑے ہوا کرتے تھے اور وہ طاقتور بھی زیادہ ہوا کرتے تھے، تو وہ نوافل اور عبادات یہ ساری چیزیں زیادہ کرتے تھے۔ چونکہ اس جو امت ہے اس کی عمریں بھی کم ہیں اور ان کے پاس جو ان کی طاقت ہے وہ بھی کم ہے، تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ راتیں اور کچھ ٹائم ایسا دیا ہے کہ جس میں اگر وہ عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کی عبادت عطا کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک رات ہے شب بارات، اس میں نہ صرف زندہ لوگوں کو بلکہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں بھی اجر و ثواب ملتا ہے اور ان کے لیے بھی آسانیاں کی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرہ میں نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچی۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کے درمیان کھڑے ہیں اور لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ قبر والوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! تو نہ صرف دنیا میں زندہ لوگوں کو بلکہ قبر والے قبر میں بھی عذاب پانے والوں کو سکون ملتا ہے، اور بہت ساری روحوں کے درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں، اور کافی ایسی روحیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کی منتظر ہوتی ہیں۔ قبر خاموش ہوتی ہے مگر اس رات وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جو کل ہمارے ساتھ تھا انسان، ہو سکتا ہے کتنے ایسے لوگ جو ہم پچھلی شب بارات پہ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے ہم سب کے جاننے والوں میں، ہم سب کے رشتہ داروں میں۔ تو کیا ہے کہ ہم دنیا میں ابھی موجود ہیں، لیکن کیا پتہ اگلی شب بارات ہمیں نصیب ہو نہ ہو، تو اسی رات میں انسان اپنی بخشش اور مغفرت کروا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باقی تمام جو دنیا سے جا چکے سب کے لیے دعا کی جائے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ شب بارات کی رات قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ انسان کا دل نرم ہو اور آخرت کی یاد تازہ ہو۔ تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں ہمیں اپنے مرحومین کے لیے خاص طور پر صدقہ و خیرات کیا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے، اور قبروں کی زیارت کی جائے، قبر والوں کو یاد کیا جائے، اور خود اپنے لیے اپنی قبر کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ کہ یہ سوچا جائے کہ آج جو انسان قبر میں ہے کل میں نے بھی یہاں ہونا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو پوچھا انہوں نے کہ ایک شخص سے کہ سامنے قبرستان ہے تو یہ قبر والے کیا سوچ رہے ہوں گے، تو اس شخص نے جواب دیا کہ قبر والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم دنیا میں ہوتے تو ہم اچھے اعمال کرتے۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ میری بات کی تہہ تک پہنچ گئے، وہ نہیں ہے لیکن آپ موجود ہیں، آپ اچھے اعمال کر لیں تاکہ کل آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو یہ پچھتاوا نہ ہو کہ میں اگر دنیا میں ہوتا تو میں اچھے اعمال کر لیتا۔ تو کیا پتہ اگلی شب بارات ہم سب میں سے کس کو نصیب ہوگی، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، کتنے لوگ نہیں ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے نیک اعمال کیے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کی جائے، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا کی جائے۔ اور شب بارات میں اکثر لوگ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی شب بارات میں جہاں پر عبادات کی وہاں پر کچھ لغویات، کچھ رسومات اس طرح کی جو ہم نے ایڈ کر لی ہیں ان کو چھوڑا جائے، بلکہ جو شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر جو عبادات اور جو ساری چیزیں کی جائیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرنی چاہیے۔ اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس رات کی خاص دعا کون سی ہے، خاص نفل کون سے ہیں، تو
نام لے کر کوئی اس کی خاص عبادت نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا مانگیں، کوئی بھی نوافل پڑھیں، نبی پاک نے یہاں پر صرف یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں قبروں کی زیارت کی۔ یہ سنت ہے کہ قبرستان جایا جائے اس رات میں، اور پھر اس کے علاوہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے دعائیں کی، تو پوری امت کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔